بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا سبق نمبر 15 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مشرکین کے عقیدہ شرک کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے شرک میں مبتلا ہوئے، کیسے انہوں نے، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان کے اندر بنیادی عقیدہ توحید موجود تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہوئے، کیسے شرک میں مبتلا ہوئے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظَرًا إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ أَن يُسْجَدَ لَهُمْ وَيُذْبَحَ لَهُمْ وَيُحْلَفَ بِهِمْ وَيُسْتَعَانُ بِقُدْرَتِهِمُ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَنَحَتُوا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفَرِ وَجَعَلُوهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكَ الْأَرْوَاحِ حَتَّى يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ شَيْئًا فَشَيْئًا تِلْكَ الصُّوَرُ مَعْبُودَةً بِذَاتِهَا فَتَطَرَّقَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جائز سمجھتے تھے ان امور یا ان خیالات کی پاسداری میں کہ ان کو سجدہ کیا جائے، یعنی بتوں کو سجدہ کیا جائے اور ان کے لیے جانور ذبح کیے جائیں اور ان کے لیے اور ان کے نام کی قسم کھائی جائے۔ وَيُسْتَعَانُوا بِقُدْرَتِهِمُ الْمُطْلَقَةِ، اور فی الامور المہمہ، ضرورت کی چیزوں میں ان سے مدد مانگی جائے۔ وَنَحَتُوا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفَرِ، اور یہ لوگ پتھر اور پیتل وغیرہ کی ایسی مورتیاں تراش لیا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، جسے وہ ان ارواح کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ حَتَّى يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ شَيْئًا فَشَيْئًا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جہالا جو ہے تلک الصور، ان مورتیوں کو اصل معبود سمجھنے لگے۔ فَتَطَرَّقَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے اشتباہ میں پڑ گئے، یا ان کے عقائد کے اندر ایک فساد عظیم، ایک بہت بڑا فساد برپا ہو گیا، یا اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ مصنف نے عبارت ذکر کی وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظَرًا إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ أَن يُسْجَدَ، اس عبارت میں مصنف نے مشرکین کے عقیدہ شرک کا ذکر کیا ہے، تو ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو هذه الامور جو ہے اس عبارت میں، اس هذه الامور سے مراد مشرکین کے جو تخیلات اور تصورات تھے، جن کا ذکر گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے، یعنی مخصوص بندوں کو مخصوص اختیارات کا ملنا اور ان کی سفارشات کی لازمی منظوری۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو سفارش کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی طور پر قبول ہوگی اور لازمی طور پر منظور ہوگی۔ ان امور کی وجہ سے وہ ان کو سجدہ جائز سمجھنے لگے، ان کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا جائز سمجھنے لگے، اور ان کی قسم کھانا جائز سمجھنے لگے، اور ضرورت کے وقت یا ضرورت کی چیزوں میں ان سے مدد مانگنا جائز سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے عقائد خراب ہوئے اور ان کے عقائد کے اندر ایک بہت بڑا فساد عظیم برپا ہوا، اور اس نے جگہ بنا لی، اور پھر ان سے ان کا عقیدہ جو ہے مزید بگڑتا چلا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکین نے عام سلاطین زمانہ پر قیاس کرتے ہوئے قرب خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی مخصوصین اور مقربین ہی کو سمجھا، یعنی جو مقرب جن کو وہ سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور مخصوص ہیں، جس طرح کے عام بادشاہ جو ہوتے ہیں زمانے کے، ان بادشاہوں کے کچھ مخصوصین اور مقربین لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے سفارش کی جاتی ہے، یا ان کے ذریعے سے کوئی بھی درخواست دی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے قرب خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ان مقربین کو سمجھا۔ ان کی گمراہی کا پہلا سبب یہ بنا، اور اسی وجہ سے شرک کی داغ بیل پڑ گئی، اور پھر انہوں نے بہت سارے معاملات میں
اللہ تعالیٰ کا شریک ان کو ٹھہرانا شروع کر دیا، جیسے کہ سجدہ کرنا، مدد طلب کرنا، یا پھر ان کی قسم کھانا، یا ان کے نام پر جانور ذبح کرنا. یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اس قیاس کے نتیجے میں جو انہوں نے عام سلاطین پر یا عام بادشاہوں پر قیاس کیا کہ جیسے زمانے کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقربین کی بات مانتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مقربین کی بات کو مانے گا. تو انہوں نے پہلے تو ان کو وسیلہ مانا، ان کو یہ مانا کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ سفارشی ہیں ہمارے. پھر اس کے بعد بہت سارے معاملات میں ان کو شریک کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اب مثلا جب سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا جاتا ہے تو انہوں نے وسیلے اور ذریعے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا جہالت کی وجہ سے. تو جہالت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں سرایت کر گئیں اور ان کے عقائد جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے اور وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تو گویا کہ جو وسیلہ اور ذریعے جس کو وہ سمجھتے تھے پہلے، یعنی یہ جو بت وہ جو کہتے تھے ہم نے یہ بت جو تراشے ہیں یہ تو وسیلہ ہیں، یہ مورتیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں. تو اس وسیلے اور ذریعے کو گویا کہ انہوں نے مقصود کا درجہ دے دیا، مقصود کا مقام اور مرتبہ دے دیا، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مشرکین کے عقیدہ شرک کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ وہ شرک میں کیسے مبتلا ہوئے. پہلے انہوں نے وسیلے بنائے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ مورتیوں کو، بتوں کو وسیلہ سمجھنے لگے کہ یہ مقرب ہیں، یہ وسیلہ بنیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے لیے بیماری سے شفا جو ہے وہ حاصل کر کے دیں گے، یہ ہمارے لیے عزت اور وقار کا باعث بنیں گے. وہ جو چیز بھی مانگنی ہوتی تھی بعض امور خاصہ کے اندر کہ کسی کو اگر بیماری سے شفا چاہیے تو وہ ان کے وسیلے سے مانگتا تھا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا. تو اس طرح انہوں نے پہلے وسیلہ بنایا، پھر اسی وسیلے کو حقیقت کا درجہ دے دیا اور معبود حقیقی انہی کو سمجھنے لگے. تو اس طرح سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہذہ الامور سے کیا مراد ہے؟ عبارت کے اندر مصنف نے یجوزون نظرا الی ہذہ الامور جو ذکر کیا ہے، ہذہ الامور سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، مشرکین کے شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.